السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلم بعد، عمرے کے متعلق ابھی چند منٹ پہلے میرے پاس ایک سوال آیا اور یہ سوال کئی بار آ چکا ہے، تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کر دی جائے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ سوال یہ ہے کہ لوگ مکہ جب پہنچتے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے تو وہاں اگر قیام ہوتا ہے 2 دن کا، 4 دن کا، 1 ہفتے کا، 10 دن کا، 1 مہینے کا، تو لوگ سوچتے ہیں کہ کئی عمرہ کر لیا جائے، پورے گھر، خاندان، رشتہ داروں کی طرف سے، جو زندہ ہیں، جو مردہ ہیں، ان تمام کی طرف سے عمرہ کر لیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، 2-3 چیزوں میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک سفر میں 1 سے زائد عمرہ کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، اسلاف سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ایک سفر میں 1 سے زائد عمرہ کیا جائے۔ جب وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے تو ایک سفر میں 1 ہی عمرہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر رمضان کے مہینے میں مکہ کو فتح کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر آپ نے 19 دن کا قیام کیا۔ کتنے دن کا؟ 19 دن کا قیام کیا۔ لیکن کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام میں سے کسی نے مسجد عائشہ سے، تنعیم سے یا مکہ میں رہتے ہوئے پھٹافٹ عمرہ کرنا یا 1 سے زائد عمرہ کیا ہو، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ لوگ ایک سفر میں کئی عمرہ کر لیتے ہیں، یعنی مکہ پہنچتے ہیں کئی عمرہ کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے یا شریعت کیا کہتی؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جواب دیا، کہا کہ ایسا کرنا بدعت ہے۔ ایک سفر میں 1 سے زائد عمرہ کرنا یہ بدعت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے اور لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اور معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے گئے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر تو آپ کا قیام وہاں 19 دن تک تھا، اور آپ سے یہ ثابت نہیں ہے نہ کسی صحابی سے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہوئے عمرہ کیا، یعنی وہاں پہ پہنچنے کے بعد مسجد عائشہ سے یا تنعیم سے عمرہ کیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مسجد عائشہ سے، مسجد تنعیم سے بار بار عمرہ کرنا، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ عمرہ کرنے کے بعد مثال کے طور پہ آپ کو 10 دن 15 دن قیام کرنا ہے، آپ حدود حرم سے باہر چلے گئے، مدینہ چلے گئے، جدہ چلے گئے، یا اسی طریقے سے رابغ چلے گئے، یمبو چلے گئے، یعنی آپ مکہ سے باہر نکل گئے، پھر ایسی صورت میں آپ کی واپسی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ پھر عمرے کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ طائف چلے گئے تو آپ عمرہ کرنے کی نیت سے آپ دوبارہ میقات سے احرام باندھ کے آئیے، لیکن وہیں مسجد عائشہ، وہیں مکہ کے اندر رہتے ہوئے نانی کی طرف سے، خالہ کی طرف سے، ماموں کی طرف سے، والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، زندہ مردہ سب کی طرف سے لوگ عمرہ کرتے ہیں۔ ایک ہی بار ایک دن کے اندر کئی بار سروں کو مڑواتے ہیں، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ آپ اللہ کے گھر کے پاس گئے ہیں، آپ خانہ کعبہ کا نفلی طواف کیجئے اگر آپ کے پاس موقع ہے، نمازیں پڑھیے، فرائض کی پابندی کیجئے، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر ہے۔ آپ ذکر و اذکار کیجئے، تسبیح و تحلیل کیجئے، مکہ مکرمہ کے اندر آپ ہیں، آپ خانہ کعبہ کے پاس ہیں، لیکن آپ دیگر چیزوں کے اندر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، نہ فرائض کی پابندی نہ واجبات کی پابندی ہو پاتی۔ اس لیے ایک سفر میں 1 سے زائد عمرہ نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی طرف سے آپ کو عمرہ کرنا ہی ہے جو وفات شدہ لوگ ہیں یا اس حالت میں ہے، علماء نے جائز قرار دیا کہ جن کی شفا یابی کی امید نہیں ہے، جن کے بارے میں امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ مکہ آ سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے انسان اپنا عمرہ ادا کیا ہو، اپنی طرف سے عمرہ کر چکا ہو، پھر وہ کسی کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک سفر میں 1 سے زائد عمرہ کرنا درست نہیں ہے۔ آپ قطر سے آ رہے ہیں، انڈیا سے آ رہے ہیں، پاکستان سے آ رہے ہیں، جبیل سے جا رہے ہیں، ریاض سے جا رہے ہیں، آپ کا 1 ہفتے کا قیام ہے، 10 دن کا قیام ہے، ایک سفر میں 1 عمرہ۔ پھر اگر آپ کو کسی عزیز و اقارب کی طرف سے عمرہ کرنا ہے، آپ دوبارہ جب جائیں تو آپ عمرہ کیجئے، ورنہ اگر آپ دور دراز سے کسی بیرون ملک سے آپ آئے ہوئے ہیں، بیرون سعودیہ سے آپ آئے ہوئے ہیں، تو آپ وہاں عبادتوں کا اہتمام کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے اور نفلی طواف کا اہتمام کیجئے، لیکن اس طریقے سے ایسے امور کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرنا، اپنے وقت کو لگانا جس کے بارے میں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہے، کوئی حدیث ہے، نہ صحابہ کرام سے ایسا کرنا ثابت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک سفر میں 1 سے زائد عمرہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ایک سفر میں 1 سے زائد عمرہ نہ کریں۔ ہاں اگر آپ مکہ سے باہر نکل گئے ہیں، طائف چلے گئے، مدینہ چلے گئے، پھر آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو آپ دوسرے عمرے کی نیت سے جس میقات سے آپ گزر رہے ہیں وہاں سے نیت کر کے جا سکتے ہیں۔ اور آپ تک میری ویڈیوز جس مادھیم سے بھی پہنچ رہی ہے، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، انسٹا پہ، آپ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی سنیں، عمل کریں، لائک اور شیئر کریں، یوٹیوب پہ ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ایسی دینی ویڈیوز جو آپ تک پہنچتی ہیں اس کو پہنچائیں، بہت بڑا اجر ہے۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی کو خیر کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس پر عمل کرنے والے کے برابر اس کو اجر ملے گا، اس لیے بہت بڑا خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اپنے تک محدود نہ رکھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔